كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العظيم. محترم سامعین و سامعات، ہم نے اپنے گزشتہ سبق نمبر 10 میں آخرت پر ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی. 4 پوائنٹس ہم نے پڑھے. یوم آخر سے مراد کیا ہے، نمبر 2 یوم آخر پر ایمان کے معنی کیا ہیں، نمبر 3 کہ قبر کی آزمائش جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی، اور چوتھا پوائنٹ ہم نے پڑھا کہ قبر کی نعمتیں بھی ہیں اور قبر کا عذاب بھی ایگزسٹ کرتا ہے. آج انشاءاللہ اسی رکن کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ پوائنٹس مزید پڑھیں گے، اور چھٹا رکن ہمارا ایمان کا قدر پر یوم جو ہے نا بری اور اچھی تقدیر پر ایمان، والقدر وبالقدر خیرہ وشرہ پر ایمان کے حوالے سے بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. یوم آخرت پر ایمان کے حوالے سے 5واں پوائنٹ بیس و حشر پر ایمان ہے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر اور حشر کے دن کے قائم ہونے پر ایمان رکھنا ہے، اور حشر میں ہونے والے جو افعال ہوں گے، جو کام کیے جائیں گے، ان کو جاننا اور ان پر ایمان رکھنا. بیس یعنی کہتے ہیں سور میں جب دوبارہ پھونک مارنے کے بعد مردوں کو اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا، اور حشر یعنی حساب اور بدلے کے لیے لوگوں کو موقف کی طرف لے جانا، یعنی جہاں پر ٹھہرایا جائے گا انہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ التغابن آیت نمبر 7 ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. جب آج بھی جس طرح کچھ لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، جب سانس ختم ہوگا تو آگے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اور لوگ سمجھتے ہیں، جیسے کفار تھے اور ہندو ہیں، یہودی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اور تب کے کفار بھی ایسے ہی کرتے تھے. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ ایک ہڈی لے آیا اٹھا کر کے، اور قبر میں سے جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے اس نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ مسلا اور اس کو بھی ختم کر دیا، مٹی بن گئی وہ بھی. تو کہنے لگا یہ کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان ایک مرتبہ بغیر کسی وجود کے اس دنیا میں آ سکتا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو ایک وجود کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنا یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان، کہہ لیجیے دنیاوی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ آسان ہے. ایک چیز پہلے ہی وجود میں نہیں ہے، اسے وجود میں لانا یہ دنیاوی اعتبار سے بڑا مشکل عمل ہے. اللہ رب العالمین جب ایسا کر سکتے ہیں تو ایک بندے کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو قرآن میں بھی یہاں پر بھی سورۃ التغابن آیت نمبر 7 میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسے ہی فرمایا کہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، وربی میرے رب کی قسم، بلا کیوں نہیں، ربی میرے رب کی قسم، لتبعثن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم پھر جو کچھ تم نے کیا تھا سب کی تمہیں خبر دی جائے گی، تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں عمل کیا، فلاں وقت میں یہ اللہ کی نافرمانی کی، یہ نبی کی گستاخی کی، یہ عمل تم نے کیا اور تم سمجھتے ہو کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ یہ تو اللہ کے لیے نہایت ہی آسان عمل ہے.
جب اللہ پہلے پیدا کر سکتا ہے تو اللہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جو عقل بھی جو ہے نا، انسان عقلی طور پر بھی سوچے کہ ایک بغیر کسی چیز کے انسان پیدا ہو سکتا ہے تو پھر انسان دوبارہ زندہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ عقلی طور پر بھی ممکن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، او کما قال علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 195 195۔ فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، ننگے پیر، عراتا ننگے بدن، غرلن بغیر ختنے کے۔ جس طرح انسان پیدا ہوا تھا اسی طرح جو ہے قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بدن ننگے ہوں گے اور جو ہے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، جو ہے اس کے بعد ختنے نہیں ہوئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس سچویشن میں، اس صورتحال میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو نہیں؟ ایسے تو لوگ دیکھیں گے ایک دوسرے کو، سب ننگے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص پر نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو ان معاملات پر، ان اعمال پر ایمان رکھنا، یہ روز آخرت پر ایمان رکھنا کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح اس روز کوئی کسی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، خوشخبریاں دینے والے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ جو ہے نا غبار آلود ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، کچھ چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے، غبار آلود ہوں گے، لیکن کچھ چہرے بڑے خوبصورت، تر و تازہ اور مسکراتے اور خوشیاں بکھیرتے ہوں گے۔ تو یہ قیامت کے روز یہ اعمال ہوں گے۔ محشر میں لوگوں کے احوال کیا ہوں گے؟ لوگوں کی کئی اقسام ہوں گی۔ کفار جو ہیں ذلت و رسوائی اور حسرت کی کیفیت میں ہوں گے۔ ان میں سے کچھ کہیں گے، جیسے سورۃ النبأ نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں سیرت الجبال فکانت سرابا، کہ پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں۔ نافرمان مومنین جو ہوں گے ان کو ان کے گناہوں کے مقدار کے برابر جو ہے نا مشقت پہنچے گی، لیکن متقی لوگوں کو فزع اکبر یعنی بڑی گھبراہٹ، یعنی غم میں جو ہے نا بڑی گھبراہٹ جو ہوگی ان کو غم میں نہیں ڈالے گی۔ فزع اکبر، بہت بڑی گھبراہٹ، مومنین کو، متقین کو یہ جو ہے نا گھبراہٹ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ فرشتے بڑی بشارت کے ساتھ، حشاش و بشاشت کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا، اور جو کفار ہوں گے ان کے لیے جو ہے بڑا ہی دردناک ماحول ہوگا، ایک بڑا ہی غمناک ماحول ہوگا۔ ایک انسان جو اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور پسینے میں شرابور، اور قیامت کا روز 50,000 سال کا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ لیکن ایک مومن انسان کے لیے ایسا ہوگا جیسے ظہر سے عصر کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے، صرف اتنا سا وقت، 2 سے 2.5 گھنٹے، اس کے لیے وہ دن ختم ہو جائے۔ اور کفار کے لیے، گناہگاروں کے لیے 50,000 سال کے برابر یہ دن ہوگا۔ اللہم احفظنا من سیئات، اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے جن کی وجہ سے ہمیں گھبراہٹ کا قیامت کے دن شکار ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہمارا حساب آسان کر دے۔ تو کفار کا یہ حال ہوگا اور مسلمانوں کا بہترین حال ہوگا، اچھے حالات میں ہوں گے مسلمان۔ اور قیامت کے روز جو ہے
بہت سے لوگ اپنے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت ہی جو ہے نا گھبرا جائیں گے اور اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ حساب کتاب کر، جنت میں بھیجنا جنت میں بھیج، جہنم میں بھیجنا جہنم میں بھیج، ہم سے یہ اذیت برداشت نہیں ہو رہی۔ تو یہ حالات ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو محشر میں لوگوں کے یہ حوال ہوں گے اور جزا و حساب۔ اچھا بات ہم نے شروع کی جزا و حساب بھی ہوگا۔ جزا اور حساب کا معنی مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جزا و حساب سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے بھلے یا برے اعمال جو ہیں اللہ پر پیش کیے جائیں گے، اس بندے سے پھر حساب لیا جائے گا، اس بندے پر اعمال پیش کیے جائیں گے، اس بندے سے حساب لیا جائے گا اور پھر ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ مومن جو ہے نا اس کو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ سورۃ الانشقاق میں اللہ فرماتے ہیں نا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينٍ، اس کو اس کے دائیں ہاتھ میں، جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیے گئے نا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر جو ہے نا اس سے آسانی سے حساب لیا جائے گا۔ اور جو ہے کافر وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور کافر کا ہاتھ موڑ دیا جائے گا اور وہ اپنا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے اپنے بائیں ہاتھ میں لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَدْعُو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پھر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس سے آسانی سے حساب لیا جائے گا اور وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، دکھائے گا یہ دیکھو اللہ نے مجھے جو ہے نا کامیاب کر دیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت میں جو داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جنت میں نہیں داخل کیا گیا تو انسان ناکام ہے، نامراد ہے، اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ بڑا ہی خوش ہوگا وہاں پہ، اور جس کو نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ کو مروڑ کر دیا جائے گا، موڑ کر دیا جائے گا، وہ انسان جو ہے موت کو پکارے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، کھائے کاش کہ مجھے آج موت ہی آ جائے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جنت جہنم میں نہ مرے گا نہ زندہ، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہم احفظنا من عذاب جہنم۔ اور جزا و حساب یہ ہوگا، اور قیامت کے روز ایک اور چیز بھی ہوگی، حوض۔ انا فطرتکم علی الحوض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے پہلے حوض پر جانے والا۔ انا فرطکم علی الحوض۔ محشر کی سرزمین میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوض ہوگا، تالاب یوں کہہ لیجئے، جس سے آپ کی امت سیراب ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اور صحیح حدیث میں بات آتی ہے کہ اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہوگی۔ جو اس سے پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے پہلے حوض پر جانے والا ہوں۔ اسی طرح میزان، قیامت کے روز میزان بھی لگایا جائے گا۔ میزان یعنی جس سے بندوں کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ یاد رکھیں نیکیاں اور گناہ گنے نہیں جائیں گے کہ نیکیاں کس کی زیادہ ہیں، بلکہ تولی جائیں گی کہ وزن کیسا ہے اس نیکی کا، نیت کیسی تھی اس نیکی کی۔ جتنی پختہ اور جتنی اچھی نیت ہوگی اسی حساب سے آپ کی نیکی میں وزن ہوگا۔ تو مومن کا میزان بھاری ہو جائے گا، لہذا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور کافر کا میزان ہلکا ہو جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سورۃ القاریہ ہے۔
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے نیک عمل کا وزن بھاری ہو گیا اس کی زندگی آسائش کی ہوگی، آسانیاں ہی آسانی ہوں گی پھر، اور جس کے نیک عمل کا وزن ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پتہ ہے حاویہ کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ میزان ہوگا، میزان جس کا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کا میزان ہلکا ہو جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا میزان بھاری کر دے، اللہ تعالی ہمارا میزان ہلکا نہ کرے، آمین۔ اور قیامت کے روز ایک اور چیز ہوگی، یہ بیان کر کے آخری چیز پھر ہم اپنا سبق وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تقدیر کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو جو ہے نا، جو ایک اور چیز ہوگی وہ ہے پل صراط۔ جہنم کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا اور اس کو پل صراط کہتے ہیں، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا، میں اور میری امت سب سے پہلے اس سے گزر جائیں گے، اور اس روز صرف رسول بات کریں گے، اور رسولوں کی دعا ہوگی اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی عطا کر دے، اے اللہ سلامتی عطا کر دے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں جلد 1 اور حدیث نمبر 169 کہ مومن اس پر سے گزریں گے پلک جھپکنے اور بجلی اور تیز آندھی اور تیز رفتار گھوڑے اور اونٹ کی طرح گزر جائیں گے۔ کوئی نجات پانے والا صحیح سالم ہوگا اور کوئی نجات پانے والا خراش زدہ ہوگا، اور کوئی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسٹتے ہوئے گزر جائے گا۔ تو کوئی گھسٹتے گھسٹتے پل صراط پار کر جائے گا، کوئی خراشیں کھاتے ہوئے رگڑے کھاتے ہوئے جو ہے نا پل صراط پار کر جائے گا، کوئی یکدم بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، اور کوئی جو ہے جیسے کفار ہیں جیسے وہ پاؤں رکھتے ہی جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مومنین میں سے کر دے جو پلک جھپکنے سے پہلے ہی پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ تو یہ کچھ بعث و حشر کے احوالات ہیں، یوم آخرت کے احوالات ہیں، ان سب پر ایمان رکھنا یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح جنت اور جہنم پر ایمان بھی، جنت اور جہنم حق ہیں، دونوں کے متعلق کوئی شبہ نہیں ہے، دونوں مخلوق کا ابدی ٹھکانہ ہے۔ کفار کے لیے جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اور مومنین کے لیے جنت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ جنت نعمتوں کا گھر ہے جسے اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کیا، اور جہنم عذاب کا گھر ہے جسے اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا۔ مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں 25 ورس نمبر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے، یہ کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور کافروں کے متعلق اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور وہ اب بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا ہے، اور وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، نہ جنت فنا ہوگی نہ جہنم فنا ہوگی۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جنت اور جہنم قیامت کے روز پیدا کی جائیں گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر کی ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے، جنت بھی پیدا کر دی گئی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ اور جہنم میں ایسا عذاب اور سزا ہے جس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسے ایسے سخت عذاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالی جہنم سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور اب جو ہے نا ہمارا اضافی سبق، اس کے حوالے سے کچھ دلائل پڑھ لیتے ہیں۔ اضافی سبق کا عنوان ہے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ نظر کہتے ہیں جیسے ایک قسم کہہ لیجئے کہ اگر میں اس کام میں کامیاب ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا،
یہ نظر صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں مانی جا سکتی۔ نیاز، کوئی کھانا وغیرہ دینا، کوئی چیزیں اللہ کے نام پر دینا، یہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نہیں دی جا سکتی۔ تو اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا دوسروں کے نام ان پر پکارے گئے ہیں وہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ تو فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو حرام چیزیں ہیں نا ان کا تذکرہ اللہ نے کیا، مردار کا تذکرہ کیا، خنزیر کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ اللہ نے کس کا تذکرہ کیا؟ غیر اللہ۔ جس طرح خنزیر حرام ہے نا، سور حرام ہے، جس طرح خون حرام ہے، جس طرح جو ہے مردار حرام ہے، اسی طرح جو ہے نا غیر اللہ کا کھانا بھی تم پر حرام ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کے لیے نظر ماننا، کسی کے لیے نیاز دینا، یہ حرام عمل ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں آیت نمبر 118 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ نے لعنت کی، یعنی وہ شیطان جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسی ہوئی ہے، وہ شیطان لعنہ اللہ، اس پر اللہ نے لعنت کی۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ یعنی غیر اللہ کے نام کا لے کر رہوں گا، یعنی تیرے بندوں میں سے ایک گروہ کو اپنی راہ پر ڈال لوں گا اور وہ اپنے مال میں میرا حصہ مقرر کر دیں گی، جیسے بتوں اور قبروں کے نام کی نظر و نیاز نکالی جاتی ہے۔ یہ اس نے کہا تھا۔ جتنے گمراہ جو ہیں دوزخی ہیں، سب شیطان کے حصے میں جو ہے نا شیطان کے لیے ان کا حصہ جاتا رہتا ہے۔ اور اس نے یہ اللہ سے یوں کہہ لیجیے کہ قسم کھا کر کہا لأتخذن من عبادی، میں تیرے بندوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مقرر کر لوں گا۔ تو آج دیکھ لیجیے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو آستانوں یعنی قبروں اور مزاروں پر ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر یعنی قبریں، مزار، دربار اور مندر اور جو ہے گردوارہ یا کوئی بھی ایسی چیز جگہ جہاں پر اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ وہ مسلمان کر رہا ہے، غیر مسلم کر رہا ہے، کافر کر رہا ہے، ہندو کر رہا ہے، مومن کر رہا ہے، منافق کر رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، وہ چیز کھانا حرام ہے، عمل حرام ہے، شرک ہے، اور شرک کرنے والا انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا، وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.